7 آسمانوں کی سائنسی تعبیر۔ قرآن مجید 7 آسمانوں کی موجودگی اور ان کے مابین ہم آہنگی کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہی بات ان آیات میں واضح کی گئی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح 7 آسمانی طبقات اوپر تلے پیدا کر رکھے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے رکھے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ اگرچہ 7 آسمانوں کے کچھ روحانی معانی اور توجیحات بھی تفاسیر میں پیش کیے گئے ہیں اور ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ طبیعی کائنات، اس کے خلائی طبقات، اجسام سماوی اور خلا اور کائنات سے متعلقہ کچھ سائنسی اور فلکیاتی توضیحات بھی ہمارے علم میں آئی ہیں۔ یہ طبیعی موجودات روحانی اور مابعدت طبیعی موجودات کے عینی شواہد بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ پہلی وضاحت، 7 آسمانوں کا کائناتی تصور۔ قرآن مجید نے اپنی بہت سی آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ 200 سالوں سے کائنات سے متعلق ہونے والی انتھک تحقیقات کے باوجود ہم ابھی اس بارے میں سائنسی بنیادوں پر حقیقی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالیہ چند اشروں میں فلکی طبیعیات کے سلسلے میں انتہائی دلچسپ دریافتیں ہوئیں اور ان سے معجزۂ قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے۔ سائنسی تحقیقات کے ذریعے انسان نے جو کچھ بھی دریافت کیا وہ سمندر میں سے فقط ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کم از کم اپنی پچھلی 2 صدیوں کی خطاؤں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے نامور محقق ڈاکٹر حلوق نور باقی کے مطابق کائنات متنوع مقناطیسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلی اور مرکزی تہ بے شمار ستاروں سے بننے والی کہکشاؤں اور ان کے گروہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اوپر واقع دوسری تہ بہت سی مقناطیسی خصوصیات کی حامل ہے جو کواسرز پر مشتمل ہے، جنہیں ہم ستاروں کے بیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ کواسرز کائنات کے قدیم ترین اجرام ہیں جو بہت زیادہ ریڈ شفٹ چھوڑتے ہیں۔ اس کے گرد تیسری مقناطیسی پٹی ہے جو کائنات کے سفلی مقامات کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے۔ سب سے اندرونی دائرہ اور خاص طور پر ہمارا اپنا نظام شمسی اپنے تمام ستاروں کے خاندان سمیت ہمارے لیے زمین پر رہتے ہوئے سب سے آسان قابل مشاہدہ علاقہ ہے۔ اس نظام کی اندرونی ساخت 3 الگ الگ مقناطیسی میدانوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو سیارہ ایک مقناطیسی میدان کا مالک ہے جو اس سیارے سے ارد گرد واقع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام شمسی کے امتزاج سے تمام سیارے ایک دوسری مقناطیسی پٹی تشکیل دیتے ہیں۔ مزید برآں ہر نظام شمسی اپنی کہکشاں کے ساتھ ایک الگ وسیع و عریض مقناطیسی علاقے کی بنیاد رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ کم از کم 1 کھرب ستارے یا سورج صرف ہماری کہکشاں ملکی وے گیلیکسی میں شامل ہیں۔ مزید اعلیٰ سطح پر آس پاس واقع کہکشائیں کلسٹرز یعنی کہکشاؤں کے گروہ ایک اور مقناطیسی میدان کا باعث بنتے ہیں۔ تبھی تو جب ہم زمین سے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو 7 ایسی مقناطیسی پٹیوں میں گھرے ہوتے ہیں جو خلا کی بیکرانی میں پسپائی اختیار کر چکی ہوں۔ اگر ہم زمین سے کائنات کی وسعتوں کی طرف نظر دوڑائیں تو 7 آسمان اس ترتیب سے واقع ہیں۔ پہلا آسمان وہ خلائی میدان جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں۔ دوسرا آسمان ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے، یہ وہ مقناطیسی میدان ہے جسے ملکی وے کا مرکز تشکیل دیتا ہے۔ تیسرا آسمان ہمارے مقامی کلسٹرز کہکشاؤں کے گروہ کا خلائی میدان ہے۔ چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ پانچواں آسمان اس کائناتی پٹی پر مشتمل ہے جو کواسرز بناتے ہیں۔ چھٹا آسمان پھیلتی ہوئی کائنات کا میدان ہے جسے رجعت قہقری کی شامل پیچھے ہٹتی ہوئی کہکشائیں بناتی ہیں۔ ساتواں آسمان سب سے بیرونی میدان ہے جو کہکشاؤں کی لامحدود بیکرانی سے تشکیل پاتا ہے۔
ان 7 تہ در تہ آسمانوں کا ذکر قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں پہلے واشگاف انداز میں کر دیا تھا۔ دوسری وضاحت 7 فلکیاتی تہیں۔ 7 آسمانوں کے تصور کو ذرا واضح انداز میں سمجھنے کے لیے ہم فلکی طبیعیات سے متعلقہ چند مزید معلومات کا مختصر ذکر کریں گے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا ہوگی کہ مذکورہ بالا آسمانی تہوں کے درمیان ناقابل تصور فاصلے حائل ہیں۔ پہلی آسمانی تہ کم و بیش 65 خرب کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری آسمانی تہ جو ہماری کہکشاں کا قطر بھی ہے 1,30,000 نوری سال تک وسیع ہے۔ تیسری آسمانی تہ جو ہمارا مقامی کلسٹر ہے 20 لاکھ نوری سال کی حدود میں پھیلی ہوئی ہے۔ چوتھی آسمانی تہ جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کا مجموعہ ہے اور کائنات کا مرکز تشکیل دیتی ہے 10 کروڑ نوری سال پر محیط ہے۔ پانچویں آسمانی تہ 1 ارب نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ چھٹی آسمانی تہ 20 ارب نوری سال دور ہے۔ ساتویں آسمانی تہ اس سے بھی کئی گنا آگے ہے جس کا اندازہ کرنا محال ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جسمانی سفر ناممکن ہے، جس کا پہلا سبب روشنی سے کئی گنا زیادہ بے تحاشا رفتار کا عدم حصول ہے، اور اس کا دوسرا سبب کائنات میں ہر سو بکھری مقناطیسی قوتوں پر نوع انسانی کا حاوی نہ ہو سکنا۔ ان آسمانوں کی حدود سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ روشنی سے زیادہ رفتار حاصل کی جائے۔ روشنی کی رفتار کا حصول چونکہ مادی اجسام کے لیے قطعاً ناممکن ہے، اس لیے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ مادی دنیا سے نجات حاصل کی جائے۔ ایسا عظیم سفر مادی اجسام سے تو ممکن نہیں، البتہ روح اپنے ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد ایسا کرنے پر قادر ہو سکتی ہے۔ تیسری وضاحت لامتناہی ابعاد۔ 7 آسمانوں کے بارے میں لامتناہی ابعاد کا تصور بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف آسمانوں میں موجود عالم مکان مختلف ابعاد کا حامل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 7 آسمانوں کا تصور 7 جدا جدا خلائی تسلسلوں کے تصور کو بھی شامل ہے۔ چونکہ ہم ابھی تک وقت سمیت 4 سے زیادہ ابعاد کو محسوس نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے فی الحال ان لامتناہی ابعاد کو کاملاً سمجھ سکنا ممکن نہیں ہے۔